بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے بچوں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے آج کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات۔ کیا عنوان ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات۔ عادت کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں خصلت یا طبیعت۔ ٹھیک ہے، عادت کی جمع ہے، اس کے معنی ہے طبیعت یا خصلت۔ اس سبق کے اہم الفاظ دیکھیے: انسانیت، شہید، شفیق، یتیم و تسلیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا۔ آپ نے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں بلند ترین اخلاق کی تعلیم دی۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی آپ کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ملنسار، مہربان، شفیق، رحم دل تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ملنسار یعنی خوش اخلاق کے مالک تھے اور ہر ایک سے ملتے تھے۔ قریش اور عربوں کی ایک خصوصیت مہمان نوازی تھی۔ آپ اس میں بھی سب سے ممتاز تھے یعنی سب سے الگ تھے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مہمان بن کر آیا۔ اس وقت گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلا دیا۔ آپ اور آپ کے گھر والے اس رات فاقے سے رہے یعنی بھوکے سو گئے۔ آپ ہر چھوٹے بڑوں کی دعوت کو قبول فرماتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے یعنی اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتے۔ ایک بوڑھی کافر عورت آپ پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایک بار جب وہ بیمار ہو گئی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ تیمارداری کے لیے یعنی اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ بچوں کو چومتے، ان سے پیار کرتے۔ راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو خود اس کو سلام کرتے۔ آپ نے فرمایا، لوگو اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ آپ اپنے کپڑوں پر خود ہی پیوند لگا لیتے، جوڑ لگا لیتے۔ اپنے پھٹے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کر لیتے یعنی خود ہی سی لیتے۔ بکریوں کا دودھ خود دوہتے۔ آپ یتیموں سے بہت محبت کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے، مظلوموں کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ عام معافی کے اعلان سے مراد ہے کہ ہر ایک کو معاف کر دیا، چاہے وہ یہاں تک کہ آپ نے ہندا اور اس کے غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا۔ ہندا ایک عورت تھی اور ابو سفیان کی بیوی تھی، جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرتے۔ ایک بار ایک صحابی نے کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ کبوتری اس صحابی کے سر پر منڈلانے لگی۔ آپ نے دیکھا تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ کبوتری کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دیں۔ صحابی نے حکم کی تعمیل کی اور صحابی نے کیا کیا کہ اس کبوتری کے بچے کو اس کے گھونسلے میں یعنی اس کے گھر میں، جو اس کا گھر تھا اس میں اس کو واپس رکھ دیا۔ آپ کی سچائی اور دیانت داری کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے اور آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے۔ صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا، اور امین امانت دار۔ ٹھیک ہے، صادق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا، اور امین امانت دار۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ رسول اکرم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بچوں، یہ سبق سن کر آپ کو اچھا لگا؟ اس سبق سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ اس سبق سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس سبق کے مشکل الفاظ کچھ ہیں، آپ نے اس کو خط کشید کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ملنسار، ملنسار کا مطلب ہوتا ہے خوش اخلاق، ہر ایک سے ملنے والا۔ رحم دل، مہمان نوازی، پیوند، پیوند کا مطلب ہوتا ہے جوڑ۔ وحشی، غیر مہذب یا جنگلی۔ گھونسلے، جو پرندوں کا گھر ہوتا ہے، جس طرح ہم انسانوں کا گھر ہوتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اسی طرح یہ ان پرندوں کا بھی جو گھر ہوتا ہے اس کو گھونسلہ کہتے ہیں۔ امانتیں، انسانیت، اسوہ حسنہ۔ بچوں، ان مشکل الفاظ کو خط کشید کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، صفحہ نمبر آپ کے پاس صفحہ نمبر 14 پہ الفاظ معنی ہے اس سبق کے، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ رہنمائی، راستہ دکھانا، ملنسار، ہر ایک سے ملنے والا، تاکید، بار بار کہنا، زور دینا، امین امانت دار، پیروی کرنا، فرما برداری، اسوہ حسنہ، نیک مثال، بہت اچھا نمونہ۔ بچوں، آج کی ڈائری ہے۔ سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات کی خواندگی کیجیے اور صفحہ نمبر 14 پہ موجود الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ آج کے لیے بچوں اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور بہت اچھے طریقے سے سبق کی خواندگی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔